توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کی جانب سے عمران خان کی جاری ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عمران خان کے وکیل کی جانب سے توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج کا گزشتہ روز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل کی جانب سے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ 28 فروری کو عدالت نے عدم پیشی پر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کو احکامات جاری کیے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو عدالت میں پیشی یقینی بنائی جائے۔ انسداد دہشت گردی مذاکرات کے لیے امریکہ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے دفتر خارجہ میں امریکہ وفد کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے قائم مقام کوارڈینیٹر کرٹس لینڈ برگ کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نپٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا مقصد کثیر جہتی فورمز پر تعاون اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنا ہے۔ گوجرانوالہ میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن کے دوران پارک سے جھولے چوری اور درخت کاٹنے کے الزام پر عدالت نے مریم نواز کو طلب کر لیا۔ گوجرانوالہ کی سیشن عدالت نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر انہیں طلب کیا ہے۔ درخواست میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ گوجرانوالہ کے غلام حسین پارک سے درخت کاٹے گئے اور جھولے چوری ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گوجرانوالہ میں 3 مارچ کو نون لیگ کا ورکر کنونشن ہوا تھا جس میں مریم نواز نے خطاب کیا تھا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اپنے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ یہ واضح طور پر شکست تسلیم کر چکے ہیں اور الیکشن میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ کل عمران خان لاہور میں اپنے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، میں بھی ان کے ہمراہ ہوں گا۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہو جائیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کو فضل الرحمان کی رشتہ داری سے زیادہ آئین اور قانون کی طرف دیکھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر الیکشن کمیشن اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سیاسی طور پر اسے مضبوط اور مقبول بنا دے گی۔ ملک کے حالات سنگین اور گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، الیکشن ہی واحد حل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو وارنٹ گرفتاری موصول کروانے کے لیے لاہور آنے والی اسلام آباد پولیس نے سینیٹر شبلی فراز سمیت 150 نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد ندیم طاہر کی مدیریت میں تھانہ ریس کورس لاہور میں درج کرایا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد ندیم طاہر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی جانب سے جاری وارنٹ گرفتاری لے کر عمران خان نیازی کی رہائش گاہ زمان پارک لاہور پہنچے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں 16 مارچ کو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 9 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس کے دوران وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور، پشاور، اسلام آباد اور بلوچستان میں بھی ایسی درخواستوں پر حکم امتناع مل چکا ہے۔ اس دوران آزاد امیدوار کیس منصور شیخ نے فریق بننے کی درخواست کی، جس پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیے۔ بعد ازاں عدالت نے سندھ میں 16 مارچ کو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا اور سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پولیس کو دیکھ کر بل میں گھس جانے والا چوہا الیکشن ریلی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ترجمان وفاقی حکومت مریم اورنگزیب نے کہا کہ مجرم اور لیگل ٹیم غائب ہے۔ عدالت نے ایک دفعہ پھر انتظار فرمائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ بچاؤ نہیں بلکہ عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے۔ فانڈ ایجنٹ توشہ خانہ چور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر بھی پیش نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں
ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہیں، ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں؟ خیال رہے کہ رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا گیا تھا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔